تو مولانا صاحب نے ایک جگہ خود فرمایا تھا کہ میں کشمیر کی فائل ڈھونڈتا رہا کہ پچھلے دور میں کہاں چلی گئی. بڑی مشکل سے مجھے وہ سارے ڈاکومنٹ ملے. اور اس طرح سے اگر یہ معاملات کو امریکہ بڑھائے گا تو آپ دیکھیں نا, نیٹو نے اس کے ساتھ حمایت نہیں کی. اس نے بڑی کوشش کی, لیکن نیٹو اس کے ساتھ نہیں, کیونکہ نیٹو کے پرانے تجربے تھے. عراق کے دوسری جگہ پہ نیٹو کو استعمال کیا, افغانستان میں کیا, پھر بعد میں کیا ملا. آج کی عدالت کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہمارے دوست. تو ہم تو پچھلی عدالتوں نے جو کچھ کیا ہے, ثاقب نثار نے, یا اس کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے, تو وہ بھی کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہوتا رہا. اسی لیے وہ رول وہاں پر کے پی کے میں نہیں ہو رہا جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے. بحیثیت جمعیت علماء اسلام ہمارے 18 ایم پی ہیں, ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں, بھرپور کر رہے ہیں. اب وہ پہلے پلان کریں گے کس طرح اس کو ہائی جیک کرنا ہے, کیسے الیکشن جیتنا ہے, پھر اس کے بعد خوددار میں الیکشن اناؤنس کر دیں گے. اب آپ نے جتنے بھی قانون سازی کی ہے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے, 18 سال سے کم عمر کے حوالے سے, یا اور بھی بہت سی چیزیں, اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اس کو مسترد کر دیا. تو پھر وہ کیوں رکھا ہوا ادارہ آپ نے, وہ کس کام کے لیے؟ السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو بہت بہت مبارکباد. ڈفرینسز اسائڈ, چاہے ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں یا جس قسم کے بھی مسئلے مسائل اندرون ملک چل رہے ہیں, اس کو میں بولوں گی کہ اس وقت بالکل سائڈ پہ رکھ دیں اور پاکستان کی فتح, پاکستان کی جیت جو ہے وہ جوش و خروش سے منائیں, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو اس وقت سب سے ہلالی پرچم پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہیں, پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے بینگ اے پاکستانی, چاہے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, چاہے میرا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو, لیکن اس وقت پاکستان کی جیت, پاکستان کی فتح ہم سب کو منانی چاہیے. اور میرے خیال سے یہی بہترین ٹائم ہے کہ ہم یکمشت ہو کے یونٹی کے ساتھ اس جیت کو سیلیبریٹ کریں. یہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف کی جیت نہیں ہے, یہ اسحاق ڈار صاحب کی جیت نہیں ہے, یہ فیلڈ مارشل صاحب کی جیت نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کی جیت ہے جو اس پاکستان میں رہتا ہے اور اس ملک کے نام کو اون کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ہر پاکستانی کی جیت ہے اور ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اس وقت سیلیبریٹ کرے, خوش رہے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے بھی ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ میں ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور وہ گفتگو آپ سب کو خاصی پسند آئی, اور اس کے بعد ہی آپ کی ہی فرمائش پہ میں نے دوبارہ ان کو پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے, کیونکہ بہت سارے موضوعات ہم سے پچھلی بار رہ گئے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری نئی اپڈیٹس آئی ہیں. ان کی جماعت کی جانب سے ایک مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے. وہ مارچ کس حوالے سے ہے, کیا مقاصد ہیں, حکومت کے خلاف ہے, کیا اس کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جو پاکستان کی اس وقت سفارتی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی کہاں سٹینڈ کرے, کیونکہ سوشل میڈیا کی حد تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کی بہت واہ واہ ہو رہی ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, پاکستان کو آگے اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں, اور اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے بات کریں گے. جمعیت علماء اسلام فیس ان کا تعلق ہے, سینئر رہنما ہیں, مرکزی ترجمان بھی ہیں. اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, آل گڈ. آج کل تو آپ لوگ صحیح تیاریوں میں ہوں گے, بھرپور تیاریاں چل رہی ہوں گی, کیونکہ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے, تو کیا مصروفیات ہیں؟ جی ہاں بالکل. اصل میں ہم نے تو جو حالات, ملکی حالات ایسے تھے جس کے تناظر میں تھوڑا سا ہم نے وقفہ رکھا. ہم تو جب سے انتخابات ہوئے اور موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی, تو باقاعدہ ایک ایوان نہیں میدان کے نام سے ایک تحریک کے سلسلے میں ہم چل رہا ہے, سلسلہ کنٹینیو چل رہا ہے. اسی سلسلے کا اب یہ ہم نے مردان میں جلسہ رکھا ہے, جلسہ اور کنونشن, جب ملین مارچ آپ کہہ لیں, شہر کے اندر مارچ ہوگا. تو ایک روزہ ہے, اس میں یہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہم نے اسی میں اپنے کارکنوں کو, اپنے لوگوں کو ہم ان ٹچ رکھتے ہیں. ملکی حالات, صورتحال جو بھی ہے ہمیں انہیں بتانا ہوتا ہے, اور پھر اگلا لاہ عمل انہیں دینا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ سارا مردان میں ہم نے 12 روز رکھا ہے, 12 تاریخ کو انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو سابقہ پروگرام ہوئے ہیں ان سے بہتر, زیادہ اچھے, چونکہ ہمارا ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے جلسوں کا, اپنے ملین مارچز کا, اپنے پروگرام کا ریکارڈ بھی ہم خود ہی نیا بناتے ہیں. آئی ایگری. غوری صاحب اس کے اوپر میں بات کروں گی, اور اس سے پہلے میں ایک کمپلیمنٹ بھی دوں گی, کیونکہ پچھلے دنوں ہم کچھ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ باقی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اپنا پاور شو کرتی ہے, لیکن جب مولانا صاحب آتے ہیں تو دکھتا ہے سب کچھ. تو وہ ایک کمپلیمنٹ ہے جو میں آپ کو ضرور پہنچانا چاہوں گی کہ جمعیت علماء اسلام جب کہتی ہے تو وہ سامنے ان کی چیزیں جو ہیں وہ نظر بھی آتی ہیں, اور بڑی اسٹرانگ فورس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے کارکنان نظر آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی خراج تحسین ہے کہ وہ پارٹی کے لیے اتنا اسٹینڈ لیتے ہیں. اور صاحب سب سے پہلے تو آؤں گی کہ پاکستان کا اس وقت جو سٹانس ہے, پاکستان اس وقت جو
دنیا میں نمایاں اپنا جو ہے نا پوزیشن لے چکے ہیں. جنگ بندی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے یہ اس کی بڑی کامیابی ہے، یا سفارتی محاذ جو ہے وہ ہم نے بہترین طریقے سے لڑا ہے؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے. اچھا ہوا ہمارے بازو میں جو کچھ ہو رہا تھا ہم اس میں کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہو رہے تھے. یہ نہیں کہ ہم اس سے متاثر نہیں ہیں. اس میں ایران جو ہے، ایران ہے یا دیگر مسلم ممالک ہیں، ہمیں خدشہ یہ تھا کہ آپس میں نہ الجھ جائیں. اور سعودی عرب ہے یا دیگر ممالک ہیں، انہوں نے بہت سی جگہ پہ بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور انہوں نے جو کچھ بھی ہوا اس دور کی جنگ میں، اس میں بہت سی جگہ پہ ان لوگوں پہ بھی اٹیک ہوئے، لیکن انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور مسلم امہ آپس میں نہیں ٹکرائی. یہ ایک بہت اچھی بات رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ چاہتے تھے. کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو سعودی عرب نے یا دوسرے ممالک نے احتجاج کیا ہے تو ایران نے کہا یہ ہم نے نہیں کی ہیں. ایسی چیزیں بھی ہیں، کوئی بیچ والی قوت بھی ہوگی. میں اس میں کسی کو اپنا یہ تو نہیں کہتا کہ ایران اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تیسری قوت بھی اس کے آگے جا کے جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے معاملہ سامنے آئیں گے اور سب قوم کو پتہ لگے گا اثر ہوا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے. پاکستان نے سفارتی محاذ پہ اور خارجہ محاذ پہ جو محنت کی ہے. حالات دیکھیں، ہوتا یہی ہے کہ آپ کو حالات ملتے ہیں. جب آپ کو حالات ملتے ہیں تو آپ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان کو یہ حالات ملے، معاملات ایسے ہوئے کہ امریکہ بہادر نے غلطی کی، وہ آ کے یہاں پھنسے. یہ دوسری دفعہ پھنسا. پہلی دفعہ افغانستان میں پھنسا، دوسری بار ایران، اور وہ کہتے ہیں نا جوتے چھوڑ کے بھاگا. اور دوسری دفعہ یہاں ایران میں آ گیا اور یہاں آ کے پھنسا. اور اس کو پھنسایا اسرائیل نے. اس نے پھنسایا. اب وہ پھنسا ہوا تھا. مجھے کل کسی نے کہا کہ ٹرمپ نے کسی نے سوال کیا کہ ٹرمپ نے آخری دھمکی دے دی کہ میں تباہ کر دوں گا. میں نے کہا لگتا ہے بات مذاکرات کی حد تک اینڈ پہ پہنچ گئی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے ان کو دھمکا رہا ہے. اس سے اتنا نہیں جا سکتا. اس کے اپنے ملک میں بڑی افراتفری مچی ہوئی تھی. بہرحال ہم نے اچھا فائدہ اٹھایا اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے محنت کی ہے، اچھا کیا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے. کاش ہمیں یہ کردار اگر غزہ کے معاملے میں مل جاتا، جہاں میرے ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں، خواتین جس طرح شہید ہوئے، جو وہاں پر ہوا فلسطین میں، کاش اس وقت بھی کوئی ہمیں اس طرح کا رول مل جاتا. تو بہرحال یہ ایک تو رہے گا، لیکن فی الحال جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے. ٹھیک. اور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ آپ نے غزہ کا ذکر کیا وہاں پہ ہم کشمیر کو نہیں بھول سکتے. کشمیر میں بھی یہی قسم کے معاملات ہیں. سمجھتے ہیں کہ اس فتح کے بعد کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی کوئی اثر ہوگا یا ہم اس کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی ایک ہوتی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی. مجھے یاد ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے بعد جب حکومت نہیں آئی تھی غالباً، تو اس حکومت میں مولانا صاحب امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے. امور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو مولانا صاحب نے ایک جگہ خود فرمایا تھا کہ میں کشمیر کی فائل ڈھونڈتا رہا کہ پچھلے دور میں کہاں چلی گئی. بڑی مشکل سے مجھے وہ سارے ڈاکومنٹ ملے اور میں نے نئے سرے سے اس پہ کام شروع کیا. تو یہ ایک جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، وہ چیزوں کو کسی اور طرف لے کے جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر کو نہ ہم بلا سکتے ہیں، نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، نہ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں. مصلحت پسندی ہو سکتی ہے، انٹرنیشنل دباؤ ہو سکتا ہے، کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کشمیر ہمارا ہے، کشمیری ہمارے ہیں. وہ آج بھی پاکستان کے نام پہ جانے قربان کر رہے ہیں. وہاں کی عورتیں آج بھی عصمتیں قربان کر رہی ہیں. وہاں کے لوگ آج بھی اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں. وہ پاکستان کے نام پہ کروا رہے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاکستان کو مضبوط پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کریں. وہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ نہ ہم اس کو بھولیں نہ اس کو بھولیں گے. اور مسلط پسندی کا ضرور کہیں نہ کہیں ہم شکار نظر آتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج نہیں کل نہیں پرسوں مظلوم جب چیختا ہے اور مظلوم جب روتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سن لیتا ہے. آواز عرشوں تک پہنچتی ہے، کہیں نہ کہیں سے مدد مل جاتی ہے. اسلم غوری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے معاملے میں ثالث کا کردار ادا کیا، میڈیٹر کا کردار ادا کیا. تو اب سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا میں بھی اگر کبھی مسائل ہوتے ہیں فیوچر میں، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر کبھی ہوتا ہے یا ابھی جو مسائل چل رہے ہیں دنیا میں، کیا پاکستان اس میں ایز اے میڈیٹر مزید کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں ایک طرف امریکہ تھا اور اسرائیل کے لیے نہیں، پاکستان نے امریکہ کے لیے کام کیا، ٹھیک ہے نا. ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف مسلم کنٹریز تھی. مسلم کنٹریز امریکہ پہ تو اعتماد نہیں کر رہی تھی. ایون کہ امریکہ نے کو جنہوں نے اڈے دیے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کہ اب ہماری حفاظت کرنے کی بجائے اب ہمارے لیے مسئلہ پیدا بن گیا.
تو ایسے لمحے میں مسلم کنٹریز کو اعتماد میں لایا گیا اور وہ مسلم کنٹریز نے پاکستان پہ اعتماد کیا. جب پاکستان پہ اعتماد کیا تو پھر امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں ہم نے یہ ایک رول ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ حالات کے اوپر ہوتا ہے. کہیں اور رول اس طرح کا مل جاتا ہے جس میں ہماری ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے اچھی سفارتکاری کی ہے. خدا کرے ٹرمپ پہ مجھے اعتبار نہیں ہے, ٹرمپ کی باتوں پہ اعتبار نہیں ہے, بھروسہ تو خیر اللہ پہ تو یقین ہے ہمیں, تو ان کی باتوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. تو خدا کرے کہ یہ ٹھیک ہو, لیکن جو اب تک ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے. صحیح. اور اس آپ ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ سیز فائر ہوا ہے, 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر اناؤنس ہوا ہے, اور اب اسلام آباد میں مذاکرات کی بیٹھک سجنے جا رہی ہے جس میں ایران کی طرف سے بھی لوگ شامل ہوں گے اور امریکہ کی طرف سے بھی وفد آئے گا جو اس مذاکرات کا حصہ بنے گا. کیا سمجھتے ہیں اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی, اور اگر ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان یہ مذاکرات کامیاب تو ہونے چاہیے, جو ہو جائیں گے, کیونکہ امریکہ بہادر نے جو کچھ یہاں سے حاصل کیا ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہے, وہ پھنس گیا ہے, وہ خود چاہے گا کہ میری کس طرح سے جان چھوٹے یہاں سے, اور مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, مجھے پورا یقین ہے, 90% یقین ہے. ان کیس اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی, صرف یہ خطہ لپیٹ میں نہیں آگا. پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھیں کل جس طرح چائنا نے اور رشیا نے مسترد کیا ہے آپ نے ہرمز والی قرارداد کو, ویٹو کیا ہے, اسے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں انوالومنٹ کہیں اور سے بھی شروع ہو گئی ہے, اور ممالک بھی سامنے آ رہے ہیں. خطے میں معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے اگر یہ معاملات کو امریکہ بڑھائے گا تو آپ دیکھیں نا, نیٹو نے اس کے ساتھ حمایت نہیں کی, اس نے بڑی کوشش کی, لیکن نیٹو اس کے ساتھ نہیں, کیونکہ نیٹو کے پرانے تجربے تھے, عراق کے دوسری جگہ پہ نیٹو کو استعمال کیا, افغانستان میں کیا, پھر بعد میں کیا ملا, تو اس لیے وہ اس کے ساتھ نہیں آئے, تو امریکہ تنہا رہ گیا, اور امریکہ پھر اس کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ دونوں تھے, اور گو کہ ایران کا میں سمجھتا ہوں بہت نقصان ہوا ہے, اور انہوں نے بڑی ہمت اور جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے. لیکن اسرائیل کو بھی جو ڈیمیج ہوا ہے, اس سے پہلے شاید اسرائیل کو ایسا ڈیمیج کبھی نہیں ملا ہے. تو امریکہ کی اپنی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے, وہ اپنی جو سپرمیسی اور وہ جو میں واحد ہوں اور وہ ختم ہوئی ہے. امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا ہے. افغانستان کے بعد ایران اور یہ جنگ میں جو کچھ ہوا ہے, اس کے بعد امریکہ کی سپرمیسی ختم ہو گئی ہے. ہماری خارجہ پالیسی بھی انہی خطوط پہ آگے استوار ہونی چاہیے, بجائے ہم کے ہاتھ باندھ کے امریکہ کے پیچھے چلتے رہیں. ہمیں اپنے خطے کے حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے, چائنا کو, رشیا کو, مسلم ممالک کو, سعودی عرب کو, ان جو ریاستیں ہیں دوسری مسلم, ان سب کو مد نظر رکھ کے اپنی خارجہ پالیسی کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے, اور جی بالکل تبدیلیاں لانی چاہیے. اور بالکل یہ جیسے ٹرمپ کے منصوبے تھے, ہم اس میں جا کے چلے گئے اور وہ غزہ بورڈ بن گیا اور یہ ہوا وہ, میرا خیال یہ چیزیں جو ہو گئیں وہ ہو گئیں. اب میں سمجھتا ہوں ان سے باہر آ کے ہمیں صرف ملک اور قوم کے لیے اپنے خطے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک. اسلام غوری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ بھی اس میں کردار ادا کر رہے تھے. کیا سمجھتے ہیں جب یو ایس اے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اب, کیونکہ ایران بڑے بہادر طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا, ڈٹا رہا ہے ایران, اور یہ فتح میں سمجھتی ہوں کہ ایران کی ہی ہے. یہ جو مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں یہ بھی فتح ایران کی ہی ہے, کیونکہ انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. اس وقت چائنا اور رشیا کے پاس کتنا بڑا اور اچھا چانس ہے کہ وہ دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیں یا اپنے قبضے میں لے لیں. دیکھیں مجھے تو فیوچر میں جو ہے نا سپر پاور چائنا نظر آ رہی ہے. صحیح. معاشی طور پہ بہت اسٹرانگ ہے, اور دفاعی طور پہ بھی اس نے ثابت کیا کہ بہت اسٹرانگ ہے. تو سپر پاور جو ہے اس وقت چائنا بنتی نظر آ رہی ہے, اور ہماری جو خارجہ جو ہے انہی خطوط پہ خارجہ پالیسی کو استوار ہونا چاہیے, اور ہمیں دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے اپنا خارجہ پالیسی کو. چائنا ہم سے مختلف چیزوں پہ ناراض بھی ہے, بعض ناراضیوں کا اظہار نہیں ہوتا, لیکن وہ کہا جاتا ہے, محسوس کرائی جاتی ہے, خاموش ناراضی. سی پیک آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے, ان کی بڑی ایک انویسٹمنٹ ہے. سی پیک کے اوپر کام شروع ہونا چاہیے, اور جو ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی ان کو پورا کرنا چاہیے. باہر کے انٹرنیشنل دباؤ پہ جو چیزیں ہم رکی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ جنہوں نے روکا تھا, جو دباؤ دے رہے تھے, اب وہ کہیں کے نہیں رہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری اگر خارجہ پالیسی ریوزٹ ہو جائے گی تو پاکستان بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. ہم اسے صحیح. سر پچھلے کچھ عرصے کو اگر میں دیکھتی ہوں, پچھلے کچھ عرصے کو نہیں بلکہ میں بولوں گی کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو تب سے اگر میں دیکھوں تو جب بھی ہمیں کبھی 2 آپشنز ملی ہیں, اور ایک طرف امریکہ ہو اور دوسری طرف کوئی بھی دنیا کا اور ملک ہو, تو ہم نے ہمیشہ امریکہ کو چوز کیا, اور فوقیت ہم نے ہمیشہ امریکہ کو دی ہے. اب حالات کچھ بدل گئے ہیں,
اور مجھے لگتا ہے کہ اب ایک طرف ہمارے امریکہ ہے اور دوسری طرف ہمارے چین ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی موقع ایسا آ گیا اور کبھی ایسے حالات بن گئے کہ پاکستان کو امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے تو پاکستان کو کسے چوز کرنا چاہیے اور کن بیسس پہ یہ چوائس ہونی چاہیے؟ دیکھیے چائنا ہمارا نیبر ہے, بہت قریبی ہمسایہ ہے اور بڑا پرانا ہمسایہ ہے اور ہمارے سے اچھے برے وقت میں کام آتا رہتا ہے. گو کے فرنٹ پہ نظر نہیں آتا لیکن کہیں نہ کہیں سے نظر آتا ہو جاتا ہے, بعد میں پتہ چل پیچھے جاتا ہے, سپورٹ انہیں کی ہے, پیچھے ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں پریورٹی جو ہے اب چائنا کو دینی چاہیے جو اس سے قبل ہو چکا. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, اب میں تھوڑا سا اپنے ملک کی لیول کی بات کروں گا کہ چاہے پپٹ ہیں چاہے جس طرح کے بھی لوگ ہیں, اسمبلیاں آپ نے خود ہی بنائی ہیں, آپ تیار کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کے آپ نے بٹھایا. میں ایسے عوامی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہتا, لیکن ان کو اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا, ان کیمرہ بریفنگ تو لینی چاہیے تھی کم از کم. ہمیں تو یہ پہلے دن سے ہی شک نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں اسی طرح بنی ہوئی ہیں جن کا اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ نے اس اہم ایشوز پہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں اسمبلیوں کو ان کیمرہ نہ لے کے حکومت نے جو ثابت کیا کہ اسمبلیاں کی وجود جو ہے بیکار ہے, جن کی حیثیت نہیں. جی صحیح. اور اس آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے آپ نے اسمبلیوں کی بات کی, آپ نے کہا کہ ٹرسٹ میں نہیں لیا گیا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ اس سب کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے, کیونکہ ابھی تک جو خان صاحب کے چرچے لگ رہے تھے, جو یہ بولا جا رہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی, لیکن گزشتہ کچھ مہینوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ نہ وہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, نہ نیگوسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, اور نہ ہی اس ٹاپک کے اوپر کوئی غور کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیے میں ایک عرض کروں بات کو کہ بحیثیت ایک پولیٹیکل مین میں پسند نہیں کرتا کسی بھی سیاستدان کو وہ جیل کے اندر ہو. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو سزا عدالتوں نے دی ہے, جیسی بھی عدالتیں ہیں. اگر آج کی عدالت کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہمارے دوست, تو ہم تو پچھلی عدالتوں نے جو کچھ کیا ہے ثاقب نثار نے یا اس کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے تو وہ بھی کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہوتا رہا. لیکن اب ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا عجیب و غریب مزاج آ گیا ہے کہ میری فیور میں کوئی فیصلہ آئے تو میں کہتا ہوں عدالت بہت اچھی, اور نہ آئے تو کہتا ہوں نہیں ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کی سپریمیسی کو یا عدالتوں کی قوت کو سلب کیا گیا ہے, انہیں کمزور ضرور کیا گیا ہے 28ویں ترمیم میں یا دوسری جگہ پہ 27ویں ترمیم میں ان کو کمزور کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں. تو عدالتوں سے ریلیف کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت کو بہترین ٹیم ہے ان کے پاس وکلاء کی, میں سمجھتا ہوں اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کیا جا رہا جیسے کرنا چاہیے. باقی رہ گیا پارٹی. اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, جو آپ نے کویشچن کیا. پی ٹی آئی بیسیکلی ایک پولیٹیکل پارٹی تو ضرور ہے, لیکن وہ صرف اس کا نام عمران خان ہے, اس کا بانی ہے. کوئی اس کا ہمیں دستور مشہور کوئی چیز عہدیدار وہ سب کچھ ان کی نامزدگیاں ہیں. کوئی یعنی کہ کارکن نے نام جو ہے وہ اوپر منتخب کر کے نہیں لائے ہیں, وہ نامزد ہیں. اب چونکہ جو ہیڈ ہے پارٹی کا, جس کے نام پہ پارٹی ہے, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو اس وقت قیادت ہے وہ جتنی بھی محنت کرے وہ ان سے رابطہ نہیں کر پا رہی, ان سے ہدایات نہیں لے پا رہی. پھر دوسرے جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق ان کو باہر کی صورتحال بتاتے ہیں, تو ان کو وہ صحیح گائیڈ لائن بھی نہیں مل پا رہی. تو باہر جو اس وقت قیادت ہے وہ بکھلائی ہے, وہ کام نہیں کر رہی جو ایک سیاسی پارٹی یا اپوزیشن پارٹی کو کرنا چاہیے. اب 90 کے قریب آپ کے پاس اراکین اسمبلی ہے, کچھ نہیں ہوتا یار, استعفیٰ دے دو. تفریق کا شکار ہے نا وہ. آپ کچھ نہیں ہوتا نا, آپ سے کچھ نہیں ہوتا نا, آپ استعفیٰ دے دیں. آپ نے محمود خان صاحب کو بنایا اپوزیشن لیڈر, آپ نے راجہ ناصر عباس صاحب کو بنایا, تو دونوں میرے محترم ہیں, میں دونوں کا بہت احترام کرتا ہوں. محمود خان صاحب سے تو میرے بڑے بھائی کی جگہ بہت زیادہ قریبی ہیں ہمارے. لیکن کیا پی ٹی آئی اس حد تک چلی گئی کہ اس کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا. اصل میں اندرونی اختلافات تھے, ان کی وجہ سے ان کو لانا پڑا, ان کی صلاحیت کو آزمانا پڑا ان کو لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں اب بن تو گئے ہیں, لیکن شاید اس طرح سے سپورٹ ان کو بیک سے نہیں مل رہی جس سے ان کو چاہیے تھے. ورنہ محمود خان جیسا آدمی تو بہت قابل آدمی ہے, اس کو تو اپوزیشن کو آگے لے جانا چاہیے تھا. لیکن اپوزیشن کی بڑی پارٹی وہ ہیں, وہ تو سب کا شکار ہیں. کبھی وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں کہ میں تو آئے خان کو رہا کرانے, پھر اب ان کا ایجنڈا تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو صورتحال پارٹی کے اندر کی صورتحال ہے, باہر سے نہیں, پارٹی کو اندر سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. پارٹی کے اپنے لوگ کچھ آ رہے ہیں, پارٹی کے اندر سے کمزور ہو گئی ہیں. پارٹی کے وہ لوگ اب بہت سے رات کو آپ دیکھیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو انہی کے نام پہ, جو خان کے نام پہ ووٹ لے کے آتے ہیں اور خان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اندر پارٹی کے اندر کی کمزوری آپ کو نظر آتی ہے. صحیح.
اور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد ان کی طرف سے اسٹرائکس کا اعلان ہوتا ہے، ہم دھرنا کریں گے، ہم سٹ ان کریں گے، لیکن اس کے بعد کوئی لائے عمل نہیں نکلتا. بہت بار میں نے بھی یہ دیکھا کہ اب بھی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی پچھلے دنوں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ کھانا نہیں کھائیں گے، بھوک ہڑتال کریں گے جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. وہ ملاقات بھی نہیں ہوئی اور وہ دھرنا جو ہے وہ بلا جواز ختم بھی کر دیا گیا. کیا یہ دھرنے جو ہیں، یہ اسٹرائکس، یہ سٹنز جو ہیں، یہ صرف پریشر بیلٹ کرنے کے لیے یا خود کو زندہ رکھنے کے لیے، اور ان کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور خان صاحب کے لیے یہ دل سے کوئی کوشش نہیں کر رہے لیکن صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہاں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا یوں کہوں گا کہ ایک تو آئین پاکستان ان کو اجازت دیتا ہے، صحیح، احتجاج بھی کر سکتے ہیں، آئین کے اندر رہتے ہوئے جلسہ بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں، حکومت کے خلاف اپنا تحریک بھی چلا سکتے ہیں، جو آئین کے اندر ایک ہے. صحیح. اب آ گیا کہ رزلٹ کیوں نہیں مل رہا، تو رزلٹ نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کے اندر اپنے اختلافات ہیں. وہ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے، کے پی کے کی حکومت کو بچانے کے لیے، ورنہ کے پی کے کی حکومت کے اندر جو ایم پی ایس کے گروپ ہیں ان میں 3-4 گروپ بن چکے ہیں. اس کو بچانے کے لیے یہ پھر اس طرح کے ایک پروگرام کرتے ہیں تاکہ آپس میں یونائٹ رہیں، متحد رہیں اور ایسی صورتحال نہ پیدا ہو. لیکن میں حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی بھی سنجیدگی سے چاہے گا تو 2 منٹ میں کے پی کی حکومت جاتی ہے. اس کے اندر اتنے گروپ پیدا ہو چکے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے اس وقت. وہاں پر کوئی سیاستدان جو اتنے بھی ہیں، یہ سب ایک تو یہ نئی پارٹی بنی تھی، اس میں نئے لوگ آئے تھے، جو پرانے لوگ آئے شامل کیے گئے وہ آگے پیچھے چلے گئے، پارٹی چھوڑ گئے. اب یہ نئے لوگ ہیں، پہلی دفعہ یہ اپوزیشن کر رہے ہیں، پارٹی بننے کے بعد فرسٹ ٹائم اپوزیشن کر رہی ہے. یہ سیکھ رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی یہ سیکھ رہے ہیں. اور جب تک آدمی جیلوں میں نہ جائے، اپوزیشن نہ کرے، ہم نے تو بھائی کوڑے بھی کھائے ہیں ماشاء اللہ کے. اور ہم تو کہا کرتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں اکثر کہ تحریکیں، ہم نے تحریکوں کی پیداوار ہیں. جمعیت علماء کا اگر آپ دیکھیں تو یہ تو انگریز کو نکالنے کے لیے 1919 میں بنی تھی. جمعیت علماء ہند تو ابتدائی تحریک تھی، 1974 میں تحریک چلی. آپ کو دیکھیں ختم نبوت کے حوالے سے، تو یہی علماء تھے اس کی قیادت کر رہے تھے، کامیاب ہوئی. 77 میں بھٹو کے مقابلے میں تحریک چلی تو یہی مفتی محمود رحمہ اللہ تھے، ان کی قیادت میں چلی، وہ کامیاب ہوئے. جنرل ضیاء الحق کی مارشاء اللہ کے خلاف MRD چلتی ہے تو یہی مولانا فضل الرحمان قیادت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، گرفتار ہو جاتی ہے یا انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے تو مولانا فضل الرحمان فرنٹ پہ ہمیں نظر آتے ہیں، جیل میں بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سکھاتی ہیں، اپوزیشن سکھاتی ہے، تحریکیں سکھاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں پچھلی تحریک میں ہم نے کہاں غلطی کی تھی، اگلی کو ٹھیک کریں، جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. PTI فرسٹ ٹائم پھنسی ہے بیچاری. یہ اقتدار کی پارٹی ہے، پھر نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، باہر سے آئے ہیں، کچھ تو اس میں ملک سے باہر سے بھی آئے ہیں جو شوق میں آئے تھے. اب وہ سب کے سب اس میں ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس طرف جا نہیں سکتے جس طرف میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی وزن کے ساتھ ان کو آگے بڑھنا چاہیے. جذباتی ہیں، نعرے بھی مارتے ہیں، شوری میں جاتے ہیں، ہنگامہ بھی کرتے ہیں، باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں، چھڈوں گا نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں وہ والا کرتے بھی ہیں لیکن کر نہیں پاتے اس کو. تو پھر یہ مشکلات ان کی تو ہے. ٹھیک سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ایک اور سوال بھی لے لیں جو میں تمام تر سیاسی رہنماؤں سے پوچھتی ہوں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے اسکینڈلز جو سامنے آئے ہیں اس کے باوجود ان کو ویک اپوزیشن ملی ہے جو آج تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں ختم نہیں کر سکی؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں میں بتاؤں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم نظام ایک ہائیبرڈ نظام ہے جو لایا گیا سندھ پیپلز پارٹی کے حوالے، پنجاب مسلم لیگ کے حوالے، وہ PTI کے حوالے کے پی کے، اور بلوچستان میں مخلوق تک کی حکومت ہے. تو یہ ایک ہائیبرڈ نظام تھا. وفاق میں بھی آپ دیکھیں کہاں پیپلز پارٹی اور کہاں مسلم لیگ، دونوں میں کتنا بڑا تضاد، کہاں MQM اور پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے جی، سب کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی نے تو بٹھایا ہوا ہے نا، کسی نے تو کہا بیٹھو آرام سے، ہلنا نہیں ہے. تو اب وہ سب کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری ہے. اسی لیے وہ رول وہاں پر KPK میں نہیں ہو رہا جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے. بحیثیت جمعیت علماء اسلام ہمارے 18 MP ہیں، ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں، بھرپور کر رہے ہیں. آج بھی سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے تو حالانکہ ہم 18 ہیں، سامنے 90 کے اوپر ہیں PTI. دیکھا جائے تو مقابلہ نہیں بنتا، لیکن ہم کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں اپنا، کیونکہ ہم ایک جمہوری سسٹم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب مسلم لیگ ہے، اب پیپلز پارٹی ہے، ان کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، لیکن وہ پھر وہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اس کے تحت چلنے دیا جا رہا ہے.
اس باتیں تو بڑی کرتے ہیں اچھی، جیسے پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. باقی رہ گیا آپ نے دوسری بات کارکردگی تو پورے ملک کی سطح سے کرپشن میں نمبر 1 اگر پی ٹی آئی ہے، اپنا کے پی کی حکومت ہے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت اس سے کم نہیں ہے، بلوچستان کی حکومت اس سے کم نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وفاق میں بھی دیکھا جائے تو کرپشن بے انتہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. پنجاب میں بھی کرپشن ہے، کیسے ہے کہ سامنے ہو رہی، کھلے عام ہو رہی ہے. جو کہا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہو رہا، سامنے ہر آدمی دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. اب میڈیا کو کنٹرول کر کے، پرنٹ میڈیا کو یا الیکٹرانک میڈیا کو آپ کتنی باتیں چھپا سکتے ہیں؟ تو عوام تو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اور بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں کے پی کی حکومت کے، تو بہت بڑے بڑے اسکینڈل ہیں جس پہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. ابھی تو رمضان میں بھی کوئی پیکیج دیا ہے 13 ارب روپے کا، وہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہاں چلا گیا ہے کہاں نہیں گیا ہے. تو میں ابھی پشاور گیا تھا، تو میں نے کہا یہ مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم وہاں بھی اپوزیشن میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں، وہاں ہمارے اتحادی ہیں یا ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں. تو حقیقت تو یہی ہے کہ میں ایک بات اس دن میں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ کہاں ہیں جو فائلیں ترتیب دیتے ہیں اور فائلیں بناتے ہیں، اور ان کو کیوں کرپشن کرنے دیتے ہیں؟ اس لیے کرنے دیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی کان سے پکڑیں گے، پھر ان سب کو جیلوں میں ڈالیں گے. جیسے آج خان صاحب ہیں کہ یہ تم نے کیا تھا، یہ تم نے کیا تھا، تو آج ان کو کرنے سے کیوں نہیں روکا جاتا؟ میں اس کی ایک مثال بھی دوں، میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ ٹریفک پولیس والے چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں کیمرے نہیں ہیں، چھپ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی سگنل توڑتا ہے یا وائلنس کرتا ہے، وہ بھاگ کے آگے سامنے آ کے پکڑ لیتا ہے اس کو کہ یہ تم نے کیوں کیا. یہاں ایسے ہو رہا ہے، ہمارا نیب یہی کر رہا ہے، کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، جو مرضی کرو، جتنی مرضی کرپشن کرو. جب ان کی حکومت جائے گی یا ان کو بھیجنا ہوگا، پھر وہ فائلیں آئیں گی. آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی فائلیں آتی ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے 11 ارب کا جہاز خرید لیا، انہوں نے فلاں کیا. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پھر اس وقت کرپشن ہوگی ان کی. تو یہ وہ صورتحال ہے. میرا خیال ہمارے وہ ادارے جو کرپشن روکتے ہیں، چاہے نیب کی شکل میں ہو یا دوسری شکل میں ہو، ان کو اپنا رول باقاعدہ پورا کہنا کرنا چاہیں گے کہ وہ کرپٹ ہیں اس ٹائم پہ، باقی وہ ملک میں کرپٹ کرپشن نہیں، ہے وہ ہی اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہیں. ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. فائلیں نہیں بنائیں بلکہ حکومت کو بتائیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں، اس کو نظام کو. اسلام غوری صاحب، آپ نے حکومت کے اوپر تنقید کی کہ حکومت چاہے صوبوں کی دیکھی جائے چاہے وفاق کی دیکھی جائے تو ایک ہی پالیسی کے اوپر چل رہی ہے اور ایک ہی قسم کا نظام ہے. کیا جو جمعیت علماء اسلام کا 12 اپریل کا جلسہ ہے وہ بھی اسی نظام کے خلاف ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جو مارچ ہے کیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا، یا یہ صرف ایک پاور شو ہے حکومت کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے کہ ہم ابھی بھی یونائٹڈ ہیں اور ہمارے پاس ابھی بھی وہی عوامی طاقت موجود ہے؟ دیکھیے الحمدللہ عوامی طاقت تو ہماری پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے 12 تاریخ کو پہلے سے زیادہ آپ کو قوت نظر آئے گی الحمدللہ. اور اس کے بعد یہاں نہیں، سلسلہ آگے شروع ہوگا. 12 کو ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کرنے جا رہے ہیں. صحیح، وہ مطلب سٹارٹ ہو گئے، وہ سٹارٹ ہو بس دوبارہ جو ہم نے ایک سلسلہ روکا تھا حالات کی وجہ سے، تو اس کو ہم دوبارہ یہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں نئے سرے سے اس کو، اور اس کے بعد اگلے لائحہ عمل ہم اعلان کریں گے. بات یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. میں تو اکثر کہا کرتا تھا کہ جمہوریت جو ہے وینٹیلیٹر پہ، اب تو شاید وینٹیلیٹر سے بھی آگے نکل گئی ہے. جمہوریت ہے نہیں کہیں بھی. جمہوری سسٹم ختم ہو چکا ہے. انتخابی سسٹم آپ کا تباہ ہو چکا ہے. جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو وہ اسی بھینس کو وہی ہانکتا ہے. ہم نے ضمن دیکھیں 2018 اور 2024 کے انتخابات کو تو ہم جعلی کہتے ہیں. پی ٹی آئی 47 کی حکومت کہتی ہے اس کو. ہم پچھلے والی کو بھی، ہم 2018 کو بھی ہم جعلی کہتے ہیں. ہم نے 3.5 سال اس کے خلاف تحریک بھی چلائی. ہم اس کے خلاف بھی تحریک پہلے دن سے ایوان نہیں میدان کے نام سے چلا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ ملین مارچز کر رہے ہیں جن کا ایک تسلسل مردان بھی ہے. لیکن انہوں نے روش نہیں بدلی. ضمنی انتخابات میں تو پہلے سے بڑھ کے ہو رہا ہے. ابھی آپ کو دیکھیں، ایک کوئٹہ میں ایک سیٹ تھی، وہاں پر جس طرح سے دھاندلی کی، 5,000 ووٹ میرے بندے نے لیے اور 500 لینے والا جیت گیا. اسی طرح ابھی منگوچر کلات میں جو کچھ تماشا ہوا ہے، حیران کن تماشا ہے. یعنی کہ پولنگ آفیسر سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنی بکیں ہیں پولنگ اپنا بیلٹ پیپرز کی، تو اگر 1500 کا وہ پولنگ اسٹیشن ہے تو اس کے پاس 600 تھی، تو باقی کہاں ہیں بھائی؟ مجھے اتنی ملی ہیں، تو باقی کیوں نہیں ملی آپ کو؟ آپ کے پاس تو پوری 1500 ہونی چاہیے، چاہے آدمی ایک آئے یا نہ آئے. اس کا مطلب باقی باہر سے بیٹھ کے ٹھپے لگائے جائیں گے. تو یہ پورے ہم نے انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں، سارا کچھ کیا. اس کے بعد جناب رزلٹ وہی اناؤنس ہو گیا ان کا جو کرنا تھا. ابھی خزدار میں ایسی صورتحال بن گئی کہ حکومت بالکل ہار رہی تھی، پوری طرح ہار رہی تھی. آخری ٹائم پہ جا کے، بالکل آخری ٹائم پہ جا کے جی امن امان کی صورتحال کو مد نظر رکھ کے الیکشن ملتوی کروا لیا. منگوچر وہاں پر جو کچھ کلات میں تھا
اس سے بدتر حالات تھے. وہاں تو آپ نے کر لیا, اور یہاں حالات اس سے بہتر تھے. وہاں اپنے چکے ہار رہے تھے, وہاں یہ ابھی تک سسٹم بنا نہیں پا رہے تھے. اب وہ پہلے پلان کریں گے کہ کس طرح اس کو ہائی جیک کرنا ہے, کیسے الیکشن جیتنا ہے, پھر اس کے بعد خوددار میں الیکشن اناؤنس کر دیں گے. تو یہ جو جمہوریت میں سمجھتا ہوں ملک میں تباہی کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے اثرات اور جگہ بڑے ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بتاؤں بات, شاید میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا, جو لوگ اس وقت کے پی کے میں جن کے خلاف ہم ایک باقاعدہ جو ہے آپریشن کر رہے ہیں اور بندوق اٹھائے ہوئے ہیں, پہاڑوں پہ گئے ہیں, وہ جن کو کوئی بھی نام دے دیں, مختلف نام ہیں, ان کو کچھ بھی کہہ دیں, تو وہ کہتے ہیں جی جمہوریت کفر ہے. ان کا نعرہ ہے جمہوریت کفر ہے, ہم جمہوریت کو نہیں مانتے, اسلام آئے گا تو اس ڈنڈے کے نام پہ آئے گا. وہ آتے ہیں زبردستی. مجھے تو یہ بھی پتہ لگا کہ وہ مسجدوں میں عصر کی نماز میں آ گئے, 15-20 آ گئے, یرغمال بنا لیا, وہاں کھڑے ہو تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو قائد کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک, اب ہم ان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں, لڑ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جمہوریت کفر نہیں ہے, جمہوریت شورائے نظام کا ایک تسلسل ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو اسمبلی سے باہر بٹھایا جا رہا ہے, تو پھر آپ دیکھیں نا, ہم کسی نہ کسی طرح سے کیا ان کے بیانیوں کی تقویت نہیں دے رہے جانے انجانے میں. مجھے ہمارے مقتدر حلقے اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے حکومت دے دو, ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف کرا دو, جمہوریت کی روح کے مطابق کرا دو, کسی کی حکومت آئے, ہمیں اس میں کوئی گلا نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں, لیکن الیکشن تو نظر آئے, آپ کو تو پتہ چلے کہ میں جہاں ووٹ ڈال کے آئی ہوں ووٹ میرا ہے, میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملے ہیں, مجھے بھی پتہ چلے کہ جو دیکھیں آپ میڈیا پرسن ہیں, آپ سے کوئی چھپا نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے اس حلقے میں کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ کس کے ساتھ ہیں, کس کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں, کس کے جلسے چھوٹے ہو رہے ہیں, کس کو عوام کی پذیر ہے. تو یہ میڈیا پرسن سے کوئی چھپا نہیں سکتا صورتحال. بعد میں جو رزلٹ آتے ہیں پھر وہ, تو یہ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ یہ بڑی غور و خوض کرنے والی چیزیں. یہ سب ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, ان جلسوں میں بھی اپنے کارکنوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ میرا کارکن مایوسی کا شکار ہو, مایوسی کا شکار ہو کہ کسی اور کے بیانی کی طرف توجہ کر لے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس پہ حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ ایک طرف تو جنگ کر رہے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو ان کی طرف دھکیل رہے ہو. یہ تو دیکھو نا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک طرف آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ان کے بیانیوں کی نفی کا بھی تو تدارک کریں نا آپ, پھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے. تو اسی طرح اب کرپشن کی صورتحال آپ سے میں نے ذکر کیا ہے, اسی طرح مہنگائی کی صورتحال ہے. ہم حکومت میں گئے تھے خان صاحب کی حکومت کے بعد, تو ایک ہمارے سامنے پورا بلیک اینڈ وائٹ میں رکھا گیا تھا کہ ملک اس وقت بالکل اس کنارے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, کوئی راستہ نہیں, بلکہ جانے والا وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن کیا ہوا, اس کے بعد 16 ماہ کی حکومت, ہم نہیں جانا چاہتے, مجبوراً ہم حکومت میں چلے گئے. نئی حکومت آ گئی, نئی حکومت آنے کے بعد پھر یہی ہوا کہ جی ہم ملک بچا رہے ہیں, قوم سیکریفائز کرے, قوم قربانی دے. ہم نے قربانیاں دیں, آپ نے پارلیمنٹری کی تنخواہیں ڈبل کر لیں, ہم نے قربانیاں دیں, آپ نے جناب چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تنخواہیں بڑھا لیں, ہم نے قربانیاں دیں, آپ نے جناب اپنے جناب وفاق کابینہ میں انہانسمنٹ کر لی, ہم نے قربانیاں دیں, آپ نے 11 ارب کا جہاز منگوا لیا, ہم نے قربانیاں دی, آپ نے جناب چیئرمین سینٹ کی 12 کروڑ کی گاڑی منگوا لی. تو کیا آپ اور میں دیکھ نہیں رہے, کیا لوگ نہیں دیکھ رہے, سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آ رہی؟ تو دیکھیں حکومت کو اپنے رویے ٹھیک کرنے چاہیے. اگر ہم سے ہمارا تو ہم تو یہ آ رہے ہیں, ہم نچوڑے جا چکے, خون نہیں ہے ہمارے اندر. آپ لوگوں دیکھو فرسٹریشن اتنی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ روڈ لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, گولیاں مار رہے ہیں, سمجھے نا. پچھلے دنوں ہمارے ایک پنڈی میں واقعہ ہوا, ہمارے ایک ساتھی تھے جماعت کے, انہوں نے ہاسپٹل جانا تھا, اپنی بہن کے ساتھ جا رہے تھے, بہن بھائی دونوں ہاسپٹل جا, والد تھا, والدہ ہاسپٹل داخل تھی, سیریس تھی. تو کسی صاحب نے آگے گاڑی روکی ہوئی تھی, بلاک کیا تھا روڈ, تو کوئی تلخی وقت ہوئی ہوگی, انہوں نے روڈ تو کھول دیا, جیسے ہی وہ آگے نکلے انہوں نے پیچھے سے فائر مار دیا. اس نے گاڑی والے نے جو فائر مارا تو اس کی ہمشیرہ جو ساتھ بیٹھی تھی اس کی ٹائر اسپاٹ پہ ڈیتھ ہوگی. تو لوگ اس طرف فرسٹریشن کا شکار ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ڈاکٹر اسے ڈپریشن کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر قوم پوری جا رہی ہے. آپ کی اشیاء کم نہیں ہو رہی, آپ اسی طرح چل رہے ہیں. آپ پرائم منسٹر میرا 3 گھنٹے کے لیے کراچی جاتا ہے, 37 سے زیادہ گاڑیاں اس کے ساتھ پروٹوکول میں ہوتی ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں جی قربانی دے قوم, ہم سے کہہ رہے ہیں قربانی مانگتے ہیں. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے, یہ ہمیں عوام کو تو بتانی ہوگی نا جی, عوام کے سامنے تو رکھنی ہوگی. ہر کسی کو, ہر کوئی تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, ہر کوئی تو ٹی وی پہ تو زبان بند ہے, پرنٹ میڈیا کی زبان بند ہے. تو عوام تک جانے کے لیے پھر کیا ہے, پھر یہ جلسے ہیں, یہ مظاہرے ہیں, یہی ملین مارچز ہیں. پھر عوام تک ہم اپنا مقدمہ تو رکھیں گے, انہیں بتائیں گے تو صحیح. بات یہاں نہیں ہو رہی, بات اور بھی ہو رہی, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی.
آپ جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، اور اس آئین میں واضح لکھا ہے کہ کوئی اس ملک میں قرآن و سنہ کے خلاف آپ قانون سازی نہیں کریں گے. نہیں کرے گا بالکل. آپ کے پاس ایک اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے جس میں علماء بھی ہیں، تمام فقہ کے، تمام فقہ کے علماء ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، اس میں وکلاء ہیں، ججز ہیں، وہ ایک ادارہ ہے. آپ کو نہیں دین کا پتہ. دیکھیں میں بتاؤں گا ایک بات کو، معیشت دان ہے نا، اس سے دین کی بات کریں اسے نہیں پتہ. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو پوچھیں کہ فلاں چیز دین میں کیا ہے تو اس کو نہیں پتہ. انجینئر کو کہیں کہ فلاں مرض کا کیا علاج ہے، اس کو نہیں پتہ. تو جو دین کے معاملات ہیں وہ دینی لوگ ہی جانتے ہیں نا. اگر آپ کو کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، آپ قانون سازی کرتے ہوئے چلو آپ کسی کو اعتماد میں علماء کو نہیں لینا چاہتے، تو آپ اسلامی نظریاتی کونسل کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ اس سے کیوں نہیں اعتماد میں لیتے؟ اب آپ نے جتنے بھی قانون سازی کی ہے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، 18 سال سے کم عمر کے حوالے سے، یا اور بھی بہت سی چیزیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اس کو مسترد کر دیا. تو پھر وہ کیوں رکھا ہوا ادارہ آپ نے؟ وہ کس کام کے لیے؟ تو آپ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو آپ پاکستان کے معاشرے کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ یا پاکستان کے پاکستان بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے، تو وہ چیزیں جی ہم یہاں دیکھیں، لوگ جو یہاں آئے تھے لاکھوں کی تعداد میں مہاجر آئے تھے، اپنا سب کچھ گھر بار، اپنا جائیداد، پراپرٹیاں، اپنے ایک چیز ہوتی ہے بڑوں کی قبریں، وہ بھی چھوڑ آئے، سب کچھ چھوڑ آئے، چھوڑ کے یہاں آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ اس لیے تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنے مسجد میں ملے گی، اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ مدرسے میں بچہ پڑھائیں گے، اس لیے تو نہیں آئے روزے رکھیں گے. وہ تو وہاں انڈیا والے رکھ رہے ہیں. وہ تو اس لیے یہاں آئے تھے کہ اسلامی معاشرہ ملے گا. آپ قرارداد مقاصد اٹھائیں نا. کہاں قرارداد مقاصد، کہاں آپ کی قانون سازی ہے؟ کہاں 1973 کا آئین اور کہاں آپ کی قانون سازی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں قوم کو اویئرنیس دینی ہے، اور قوم کو جس کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے کسی انٹرنیشنل دباؤ پہ یا کسی اور چیز پہ، تو جب دھکیلا جا رہا ہے تو قوم کو اویئرنیس تو دینی ہے. تو پھر اویئرنیس کا طریقہ تو یہی کہ ہم جلد سے کریں، جلوس کریں، قوم تک پہنچے، کہ اور راستے تو ہمارے مسدود کیے جا چکے ہیں. خدا کرے جو آپ مجھ سے انٹرویو لے رہی ہیں، اللہ کرے یہ سب کی سب چیزیں چل جائیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے، پرابلم آتا ہے. نہیں چلیں گی. قاری صاحب ہمارے پلیٹ فارم کا یہی شاید خوبصورتی بھی ہے کہ ہم ہر قسم کا کانٹینٹ چلاتے ہیں، تو اس میں فلٹریشن نہیں ہوتی. تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ سب کچھ چلے گا. غوری صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے بہترین طریقے سے چیزوں کو کمپائل کیا. اور میں آپ کی چیزوں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں ہم نے وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی مٹھی میں لی ہیں یا امن و امان کی صورتحال قائم کی ہے، وہاں پہ تھوڑی غور و فکر جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر بھی کرنی چاہیے. یہاں بھی اختلافات ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہاں بھی بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے، دل کھول کے گلے لگائیں. اور جو یہاں پہ چاہے سندھی کے مسائل ہیں، بلوچی کے مسائل ہیں، چاہے ناراض پٹھان ہیں، چاہے ناراض پنجابی ہیں، جو بھی ہیں، چاہے ناراض مہاجر ہیں، چاہے ناراض پی ٹی آئی والے ہیں، ان کو بھی منانے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، ایک جملہ میں کہنا باتوں چاہوں کو گا، حل کریں. ہم نے جو سفارتکاری اس وقت بہترین سفارتکاری کی ہے، ہمیں افغانستان کو بھی اسی انداز میں دیکھنا چاہیے. ہم نے 80 سے ان کو پالا ہے، ہم نے 80 سے ان کو گود لیا ہے، اور ہر اچھے برے حالات میں ہم نے، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواتین وہاں چلی گئی ہیں، ان کے بچے یہاں ہیں، بہت سے مرد جو ہیں وہاں چلے گئے، ان کے بچے یہاں ہیں. ہم اس کو سنجیدگی سے ملک کے لیے اس کو اس انداز میں لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو بیٹھ کے حل کرنی چاہیے. مذاکرات کیسے دیکھیں، اتنی بڑی جنگ کے بعد بھی اپنے مذاکرات ہوئے، تباہی دونوں طرف ہوئی، ایران کو بھی تباہی ملی اور اسرائیل کو بھی ملی، لیکن امریکہ بھی اس میں ڈسٹرب ہوا، پوری دنیا علاقہ ڈسٹرب ہوا. آخر کیا ہوا؟ ٹیبل پہ آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں افغانستان سے بھی ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. گو ان کی غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں، ہم اپنے ملک کی پالیسی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. JUI نے کبھی ملک کی پالیسی کا انٹر نہیں چلے، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ایک ہمارے ہمسائے ہیں. ہم ایک طرف تو انڈیا ہمارا دشمن مستقل ہے، تو اس کو بھی ہمیں، میں سمجھتا ہوں، دشمن نہ بنایا جائے. ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے. یہاں پہ معاملات حل ہو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. پہلی بار اس طرح سے نہیں ہو رہا، پہلے بھی مسئلے مسائل آتے رہے، لیکن حل ہوتے رہے، اس بار بھی ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں افغانستان کے ساتھ مسئلے مسائل حل کریں، اور جو لوگ پاکستان میں پہاڑوں پہ بندوق لے کے گئے ان کے بیانیے کے خلاف، ان کے بیانیے کے خلاف کام ہونا چاہیے، تاکہ ان کا بیانیہ کاؤنٹر ہو اور وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. غوری صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، اس وقت اتنے مثبت انداز سے تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اور بالکل اس سے زیادہ بہترین بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ افغانستان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں، جمعیت علماء اسلام میں اگر کوئی لوگ ناراض ہیں تو ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے. اور اگر ہم اس میں مل جل کے رہیں گے
तभी खुशियाँ जो है वो हर पाकिस्तानी के दिल में होंगी. अगर हम इंटरनेशनली इतना बड़ा महाज जीत सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते, अपने लोगों को क्यों नहीं हम गले लगा सकते, अपने लोगों के साथ इख्तलाफात क्यों नहीं ख़त्म कर सके. अस्सलाम गौरी साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, TSR पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, और फिर आपको तंग करते रहेंगे. जब मौज़ूआत में तब्दीली आएगी तो दोबारा आपको TSR पॉडकास्ट में आने के लिए दावत देते रहेंगे. बहुत शुक्रिया आपने. थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह. TSR की पूरी टीम को, मुझे, पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी को दुआ में याद रखिएगा. एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मुलाकात होगी. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.